پنجاب میں ایک غیر مقلد تھا، وہ ہر جمعے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نازیبا کلمات کہتا تھا، وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے، جیسے غیر مقلدوں کی گندی عادت ہے۔ تو مولانا داؤد غزنوی غیر مقلد تھے لیکن عالم بڑے تھے۔ اس کو کسی شاگرد نے کہا، حضرت جی ہمارے یہ خطیب تو امام ابو حنیفہ بالکل مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ چپ رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ تنگ آیا تو اس کے منہ سے نکلا کہ اگر یہ باز نہیں آیا نا تو یہ کفر پر مرے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے دلیل اور برہان کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن حضرت کی ولایت مسلمہ ہے۔ طالب علم اگر اس کو دیکھنا چاہے کہ ان کی ولایت مسلمہ ہے تو غیر مقلدوں کے خشت اول میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب معیار الحق صفحہ 18 سے 41 تک دیکھ کے کیا لکھ رہے ہو۔ حضرت کی شب بیداری، حضرت کے نوافل، حضرت کی تلاوات، حضرت کے سخا، سب کچھ لکھنے کے بعد آگے باتیں لکھی۔ کچھ زمانہ گزرا، مرزائیت پیدا ہو گئی۔ وہ خطیب صاحب تو جری ہو گئے تھے نا بہت زیادہ، امام صاحب اور ان کی فقہ اور علماء کے خلاف۔ تو جمعے میں اس نے اعلان کیا کہ میں بھی یہ سوچتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اب میں نے غور کیا تو وہ مرے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو میں نے غور کیا تو یہ بات غلط تھی، حضرت کے بعد تو بہت نبی آئیں گے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو نبی بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کینسر ہو گیا اس کو، لڑائی ہو گئی اور قتل ہو گئے، اسی نظریے پہ مر گئے۔ تو مولانا داؤد غزنوی کی خدمت میں وہ شخص دوبارہ آیا، کہنے لگا حضرت جی غیب کا علم تو اللہ کو ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف ان کی باتیں سن کر کہا تھا کہ یہ بے ایمان مرے گا، وہ تو مرزائی مر گیا، اس سے زیادہ بے ایمان کیا ہوگا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ تو مولانا داؤد غزنوی نے فرمایا، بھائی ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی رسول کو بھی غیب دانی نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی آ کے کہا کہ وہ امام صاحب کے خلاف بد زبانی کرتا ہے تو میرے ذہن میں بخاری کی یہ قدسی حدیث آ جاتی کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میں نے جب مجتہدین اور محدثین کی جماعت پہ نظر ڈالی، مجھے ابو حنیفہ جیسے ولی نظر نہیں آیا ہے جس کی 2/3 امت انقیاد اور تابعداری بجا لا رہی ہے۔ تو میں نے اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ اب اللہ اپنے دوست کا بدلہ لے کے اس کا ایمان سلب کرنے والا ہے۔ بے ایمان و کافر دنیا سے گزر گئے۔ دیکھیے غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج مولانا بشیر احمد صاحب نے لکھی، غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج۔ یہاں ایک آتا تھا غیر مقلد تو وہ امین بہت زور سے کہتا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق سے قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیر تک تو میرے پیر پہ پیر رکھ رہا تھا، وہ جو ان کا طریقہ ہے شیطانی کا۔ جب ولد ضالین بھی آیا نہیں تھا کہ وہ تیار ہو گیا تھا، تو بہت زور سے آمین۔ جب سلام پھیرا میں نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ فرماتے ہیں بری آوازوں میں گدھوں کی ہے۔ آپ گدھے کی نقل کر رہے تھے کیا نماز میں؟ کہنے لگے نہیں، چونکہ آپ حضرات آمین آہستہ کہتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سب کی طرف سے کہا۔ میں نے کہا پھر ہم پیر بھی بہت چھوٹے رکھتے ہیں، آپ ہم سب کی طرف سے پیر کھولیں۔ کہنے لگے اور کھلتے ہی نہیں۔ میں نے کہا خیر کوشش کر لے، پھر جسم کا علاج ہو جائے گا لیکن کھول ہی دے۔ مجھے کہتے ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں معاف نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرے امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے اور مجھے مانتے اس لیے کہ منافق بڑے ہو۔ ماننا تو ابو حنیفہ کو چاہیے جس سے کچھ ملے گا، ہم بیکار کس کام کے۔ میں نے کہا قریب میں اہل حق کی مسجد نہیں ہے اور وہاں تم جاتے نہیں، اس لیے آتے ہو، ورنہ دل غصے سے اور عداوت سے بھرا ہوا ہے۔ تو تم اندازہ لگاؤ کہ اتنا زور سے آمین کہا کہ خود کہا کہ میں تمام لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔
انا للہ و انا، وہ ہندوستان میں جھگڑا چلا امین بالسر اور امین بالجہر، غیر مقلدوں نے کہا امین بالجہر ہونا چاہیے اور احناف نے کہا نہیں بالسر ہونا چاہیے، آہستہ ہونا چاہیے۔ عدالت میں کیس چلا، جھگڑا ہو گیا کہ انگریز سکھ ہندو جج بیٹھے ہوئے تھے، آخر میں فیصلہ لکھا کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور جس کے طرفین دعوے دار ہیں اس کے اندر امین بالجہر بھی ہے، بہت سارے ائمہ قائل ہے، اور امین بالسر بھی ہے، مالک و ابو حنیفہ دونوں آہستہ امین کے قائل ہیں، لیکن جھگڑا نہ امین بالسر پر ہے نہ امین بالجہر پر، ایک تیسری امین ہے اور وہ ہے امین بالشر، شر پھیلانا، اس کا ثبوت اسلام میں نہیں، یہ شر پھیلانے کے لیے سب کی طرف تیار ہے۔ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جن کا فیصلہ چلتا ہے تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم نزاع کرنے لگے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر، والیوم الآخر، و آخرت پر۔ امام راضی نے کہا ہے اطیعوا اللہ کتاب، اطیعوا الرسول سنت، واولی الامر منکم فقہ، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، قیاس، کتاب و سنت پر قیاس کرو۔ تو قرآن، سنت، اجماع، قیاس، چاروں ادلہ آیت سے ثابت ہے۔ اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور بہترین اس کا انجام ہوگا۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ امانتیں کب قائم ہوگی اور یہ عدالتی نظام کب صحیح ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو اللہ کے رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فقہاء اور مجتہدین کا تم میں سے۔ جنہوں نے کہا حکمران مراد ہے، ان کا نام ابو ہریرہ ہے، وہ 59 میں یزید کی سلطنت سے 1 سال پہلے مرے، اس نے معاویہ، حسن، علی، عثمان، عمر، ابو بکر کو دیکھے ایسے حکمرانوں پر تو ابو حنیفہ و بخاری قربان جائے۔ جنہوں نے کہا صحابہ مراد ہے، بالکل برحق تفسیر ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔